أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ 8واں پارہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر اگین دو حصے ہیں، سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ جو سورہ انعام کا بقیہ حصہ ہے اس کے اندر پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، دوسرا مشرکین کی 4 حماقتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں اور 10 وصیتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں۔ اگر آپ تسلی رسول کی بات کریں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بے جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی۔ دوسرا مشرکین کی 4 حماقتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں میں اللہ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے ہیں، شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ فقر یا آر کے خوف سے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھی انہوں نے، ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص ہیں، دوسری وہ جن پر سوار ہونا ممنوع، اور تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ چوپایوں کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے ہیں، چوپائے کے بچے کو عورتوں پر یہ حرام سمجھتے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ تو یہ 4 قسم کی ان کی حماقتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ڈسکس کیا۔ کیونکہ یہ سورہ انعام ہے تو اس کے اندر زیادہ تر جو چوپائے ہیں، جو جانور ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو 2 نعمتیں ڈسکس کی گئی ہیں، ایک کھیتیاں اور دوسرا چوپائے۔ 10 وصیتیں بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، برائیوں سے اجتناب کرو، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول پورا کیا جائے، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو اور صراط مستقیم ہی پر رہو۔ تو یہ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کو 10 وصیتیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ سورہ اعراف کا جو اگر ابتدائی سا ڈسکس کریں تو اس کے اندر پہلے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات کی گئی ہے، پھر 4 ندائیں ہیں، جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل اور 5 قوموں کے قصے ہیں۔ اگر نعمتوں کی بات کی جائے تو پہلی نعمت اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم ہے، تمکین فی الارض، زمین کے اندر آپ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی انسان پر۔ 4 ندائیں ہیں جن میں پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔ اگر آپ نیکسٹ دیکھیں تو جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ جنتی کہیں گے کہ کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، جس طرح بلند و بالا آسمان ہو گیا، وسیع و عریض عرش ہو گیا، رات اور دن کا نظام، چمتے سورج اور چاند ہو گیا، ستارے ہو گئے، ہوائیں، بادل، زمین سے نکلتے ہوئے نباتات، یہ ساری کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ 5 قوموں کے قصے یہاں پر ڈسکس کیے ہیں جن میں قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے اور قوم شیبان ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی قصوں کی جو حکمتیں ہیں وہ تسلی رسول، اچھوں اور بروں کے انجام کو بتانا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، رسالت کی دلیل کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں، انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو سکے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا 8واں پارہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلے پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین، تھینک یو، اللہ حافظ۔